اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت کا جو آج کا ہمارا سبق ہوگا اس حوالے سے کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو کلام کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ کلام جو انسان کی زبان سے ادا ہونا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء۔ اب خبر کی تعریف یہ کی جاتی ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، تو یہ ہے خبر۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہے انشاء۔ انشاء کا لغوی معنی تو ہے پیدا کرنا۔ انشاء یہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرے گا اس کا مضمون بعد میں حاصل ہوگا، اس وجہ سے یہ انشاء ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اب اس میں سچ اور جھوٹ کا کیا تعلق ہے؟ سچ اور جھوٹ کا تعلق تو گزشتہ زمانے کے ساتھ ہے، یا پھر آئندہ زمانے کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرے کہ ایسا ہوگا، پھر نہ ہو تو وہ جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا۔ تو بہرحال خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، دوسری بات آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ہر کلام کے دو جز ہوتے ہیں۔ ہر کلام کے ذہن میں رکھیں کہ کلام کے اندر کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے محکوم علیہ اور ایک ہے محکوم بھی۔ محکوم علیہ وہ شے ہے جس کی طرف خبر میں مذکورہ حکم کی نسبت کی جائے۔ محکوم علیہ کا نام مسند الیہ بھی ہے، اس کو مخبر عنہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی کلام کریں گے اس میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکم لگایا جائے گا، نمبر دو کسی پر حکم لگایا جائے گا، ٹھیک؟ کسی پر حکم لگایا جائے گا اور کوئی حکم لگایا جائے گا تو محکوم علیہ کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے، محکوم بھی جس چیز کا حکم لگایا جائے۔ ہم نے کہا کہ زید جو ہے چور ہے، اب ہم نے زید کے اوپر حکم لگایا ہے تو زید ہے محکوم علیہ۔ ہم نے کس چیز کا حکم لگایا ہے کہ وہ چور ہے، تو یہ ہے محکوم بھی۔ تو یہ چار باتیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقصد یہ جو ہے، یہ یہاں والاصل فی الخبر سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب وہ متکلم یا جب کوئی خبر دیتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، یا تو مخاطب کو یعنی سامنے والے کو کوئی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، سامنے والے کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ نمبر ایک، پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس بات کا تجھے علم ہے اس کا مجھے بھی علم ہے، اس کو کہتے ہیں لازم فائدۃ الخبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم فائدۃ الخبر، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں بھی آپ یاد رکھیں، ایک ہے فائدۃ الخبر اور ایک ہے لازم فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر کیا کہتے ہیں؟ متکلم یعنی بات کرنے والا سامنے والے کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے جس کا اس کو پہلے پتہ نہیں ہے، اور لازم فائدۃ الخبر میں وہ سامنے والے کو یہ بتلاتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ ہے اس کا مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ ہے خبر کا اصلی مقصد۔ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ خبر کے مقصد اصلی کتنے ہیں، تو وہ دو ہیں، فائدۃ الخبر، لازم فائدۃ الخبر۔ اب یہاں پر جو آپ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ کہ بعض اوقات ان دو مقصد کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی خبر کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ خبر استعمال کرتا ہے دوسرے سے رحم طلب کرنے کے لیے، جیسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری طرف کچھ بھیج، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو تو اس چیز کا پہلے سے پتہ ہے، تو یہاں پہ اللہ سے رحم کی طلب ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اظہار ضعف ہے، جیسے انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حضرت زکریا کہتے ہیں، وہ بتا نہیں رہے بلکہ وہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور کبھی کیا ہے اظہار تحسر، حسرت کے اظہار کے لیے، جیسے قرآن میں ہے انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھیں جب ان سے حضرت مریم پیدا ہوئیں تو وہ کہتی ہیں میں نے تو مؤنث کو جنم دیا۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ افسوس اور حسرت کا اظہار ہے۔ بعض اوقات کس کے لیے ہوتا ہے؟ سرور کے لیے یعنی خوشی کے اظہار کے لیے بھی، بعض اوقات توبیخ یعنی خبر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ اور دوسرے کو زجر توبیخ، تو یہ بھی مقاصد ہیں خبر کے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے کہ مخاطب کے حال کے اعتبار سے جو بندہ بھی بات کر رہا ہے اس کے سامنے والا جو بندہ ہے اس کی حالت یا تو
اس کی حالت جو ہوگی یا تو وہ جاہل ہوگا کسی چیز سے، لا علم ہوگا، یا اس کو شک ہوگا، یا پھر وہ اس چیز کا انکاری ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے کلام ابتدائی، دوسرا ہے کلام طلبی، اور تیسرا ہے کلام انکاری۔ کلام ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مخاطب ہے وہ خالی الذہن ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو اب آپ جب اس سے بات کریں گے تو وہاں تاکید، بات کو پختہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مثلا کہو کہ اخوک کا قائم اور آپ کا بھائی کھڑا ہے۔ کلام طلبی کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مخاطب ہے اس کو خبر کے بارے میں تردد ہے، شک ہے، تو وہاں آپ ایک تاکید لائیں گے، بات کو پختہ کریں گے کہ تردد اور شک کو ختم کرو، جیسے ان اخاک قائم، ٹھیک ہے۔ اور کلام انکاری جو ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب منکر ہے، مخاطب مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، تو وہاں پر دو تین تاکیدیں لائی جاتی ہیں، جیسے کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا تھا، وہ قیامت کے منکر تھے، اللہ نے کہا ہرگز نہیں تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم جان لوگے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سوال یہاں پہ یہ بنے گا کہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے کہنا ہے تین قسمیں ہیں، خبر طلبی، خبر ابتدائی، اور اس کے بعد طلبی ہے، اور اس کے بعد انکاری ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی شروع میں پڑھا ہے کہ خبر کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء۔ انشاء کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، انشاء وہ کلام ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ انشاء کی پھر دو قسمیں، طلبی، غیر طلبی۔ انشاء طلبی کا مقصد یہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے، یعنی کسی ایسی چیز کا تقاضا کرے، کسی ایسی چیز کو چاہے جو طلب کرنے کے وقت، یعنی اس وقت جب وہ بات کر رہا ہے اس وقت وہ چیز حاصل نہ ہو۔ انشاء غیر طلبی کا مقصد یہ ہے کسی چیز کو طلب نہ کیا گیا ہو، ویسے بات کی گئی ہو۔ انشاء طلبی کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں، ایک ہے امر، اور ایک ہے نہی، استفہام، تمنی، ندا، یہ ہے استفہام انشاء طلبی ہے۔ فعل کو بطور استعلاء کے طلب کرنا، مثلا لازمی طور پہ کسی سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ جو ہے نا امر ہے۔ امر کے صیغے کتنے ہیں؟ امر 4 طریقوں سے آتا ہے یا 4 صیغوں سے حاصل ہوتا ہے۔ فعل امر سے وہ مضارع جس میں لام امر داخل ہو، اسی طرح وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، اسی طرح وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو۔ تو یہ تمام جو 4 صیغے ہیں ان سے امر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی میں کسی چیز کا طلب ہو، مطلوب ہو، جو اس وقت حاصل نہ ہو، اور اس کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کا نام امر ہے۔ پھر امر کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے کسی چیز کا طلب کرنا، کسی فعل کا لازمی طور پہ۔ پھر امر کے صیغے 4 ہیں، وہ آپ یہ حیران نہ ہو جائیں کہ امر کے صیغے تو ہم نے 6 پڑھا تھا، وہ ہیں امر حاضر کے صیغے 6 ہیں۔ یہاں پہ مطلق امر کی بات ہے، مقصد یہ ہے کہ امر کا معنی 4 طریقوں سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے فعل امر، اور ایک ہے وہ فعل مضارع جس کے شروع میں امر کا لام ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو۔ یہ باقی چیزیں جو ہے نا ہم پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، آگے جو ہے اس نے یہ بتایا ہے بعض اوقات امر کا صیغہ بجائے کسی چیز کے لازمی طور پہ مطالبہ کرنے کے دیگر معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے دعا کے لیے، التماس کے لیے، تمنا کے لیے، وعظ و نصیحت اور ارشاد کے لیے، ڈرانے کے لیے، کسی کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی کی توہین کے لیے، بعض اوقات کسی کام کو مباح کرنے کے لیے، بعض اوقات احسان کے لیے، بعض اوقات اختیار کے لیے، بعض اوقات برابری کے لیے، اور بعض اوقات اکرام کے لیے وغیرہ ذالک، یعنی دیگر مقاصد کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ربنا وتقبل، دعا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر۔ اب ہم اللہ کو آرڈر تو نہیں دے رہے بلکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے امر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے نہیں، انشاء طلبی میں۔ نہیں میں یہ ہے کہ متکلم یعنی بات کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے مخاطب کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دے۔ تو نہیں کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ نہیں کہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ فعل مضارع جس کے شروع میں لائے نہیں داخل ہو۔ تو یاد رکھیں نہیں کا صرف ایک طریقہ ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ استفہام کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ استفہام کا معنی ہے کسی شے کے علم کو طلب کرنا۔ استفہام کا معنی
کسی شے کے علم کو طلب کرنا۔ استفہام کے کچھ حروف ہیں، حمزہ ہے، حل ہے، ما، من، متا، ایانا، کیفا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو حمزہ ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لتصور الطلب، حروف استفہام میں سے پہلا حرف حمزہ ہے جو تصور کے طلب کے لیے آتا ہے یا تصدیق کے طلب کے لیے آتا ہے۔ تصور سے مراد یہ ہے کہ مفرد چیز کا علم حاصل ہو، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تصور کا مقصد کیا ہے؟ مفرد چیز کا علم حاصل کرنا، جبکہ تصدیق کا مقصد یہ ہے کہ نسبت کو معلوم کرنا۔ تو تصور کی مثال یہ ہے جیسے علی مسافر ام خالد، یہاں پہ مفرد کو معلوم کیا جا رہا ہے کہ مسافر علی ہے یا خالد ہے، یعنی ان میں سے ایک ہے، وہ بتائیے کہ وہ کون ہے۔ یعنی اتنی بات یقینی ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے، لیکن کس نے سفر کیا اس کا تعین جو ہے مقصود ہے۔ اور تصدیق میں نسبت کو معلوم کرنا ہے، اسافر علی، کہ علی نے سفر کیا، یعنی اس میں وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے علی سے سفر کا حصول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آج ایک چیز ہم ندا بھی پڑھیں گے۔ ندا کا معنی ہے آواز دینا، پکارنا، اور ندا کا مقصد یہ ہے کہ متکلم کا مخاطب کی توجہ حاصل کرنا، کسی سامنے والے کی توجہ حاصل کرنا کسی ایسے حرف کے ذریعے جو فعل ادعو کے قائم مقام ہو، خواہ وہ لفظوں میں ہو یا وہ پوشیدہ ہو۔ اچھا، دوسری بات اس نے یہ بھی کی ہے، اور اختبارات میں بھی یہی بات موجود ہے کہ حروف ندا 8 ہیں۔ آج تک تو آپ نحو وغیرہ کی کتابوں میں 6 پڑھتے آئے ہیں، جبکہ یہاں پہ حروف ندا 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ یا، حمزہ، اے، آ، ای، ایا، حیا، وا، تو یہ جو ہے نا حروف ندا ہے۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں انشاء غیر طلبی میں۔ انشاء غیر طلبی کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو طلب کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس ویسے آ جاتا ہے کسی کی تعریف کے لیے، کبھی قسم کا صیغہ آ جاتا ہے، کبھی عقد کا صیغہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی تعجب کا صیغہ آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نا انشاء غیر طلبی ہیں۔ ایک ہم قصر کے متعلق بھی پڑھے ہیں۔ قصر کا لغوی معنی تو ہے بند کرنا، ویسے قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ پھر قصر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قصر حقیقی اور ایک ہے قصر اضافی۔ قصر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ وہ چیز واقع اور حقیقت میں اس کے ساتھ خاص ہو، کسی اور کے ساتھ خاص نہ ہو، صرف اسی کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے لا کاتب فی المدینہ الا علی، کے علی کے علاوہ اگر مدینہ میں کوئی بھی لکھنے والا بندہ نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے جو بندے ڈرتے ہیں نا، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ہی سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، دیگر نہیں ہیں۔ اور قصر اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اضافت کے معین چیز کے ساتھ خاص کرنا، کہ جیسے ما علی الا قائم، اس میں علی کے لیے صفت قعود کے مقابلے میں قیام کا قصر کیا گیا ہے کہ علی تو کھڑا ہے، ہاں علی سے صفت قیام کے علاوہ دوسرے اوصاف کی نفی کی گئی ہے۔ چلیں پھر اس کی آگے 2 قسمیں اور بھی ہیں، کہ ایک ہے صفت موصوف کے اوپر بند ہے یا موصوف صفت کے اوپر بند ہے، تو یہ قصر کے متعلق بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہم ایجاز بھی پڑھیں گے۔ ایجاز قصر سے مقصد یہ ہے کہ عبارت مختصر ہو اور اس کے معانی زیادہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ایجاز قصر۔ اچھا، ایجاز حذف کسے کہتے ہیں؟ ایجاز حذف یہ ہے کہ کسی جملہ میں کوئی کلمہ یا جملہ سے زائد کو حذف کر دیا جائے اور جملہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو محذوف پر دلالت کرے، تو یہ ہے ایجاز حذف۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں گے ایجاز کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2، ایک ہے ایجاز قصر اور ایک ہے ایجاز حذف۔ باقی یہاں اوپر ہم ایجاز کی تعریف اگر دیکھ لیں تو وہ بھی آسان ہے۔ ایجاز کا معنی ہے، ایجاز معنی کی مراد کو ادا کرنا ایسی عبارت کے ساتھ جو معنی سے کم ہو، یعنی معنی اس کے زیادہ ہوں، عبارت کم ہو، الفاظ کم ہو اور معنی اس میں زیادہ ہوں۔ اور اتناب کہتے ہیں کہ معنی کو ادا کرنا ایسی عبارت کے ساتھ جو اس سے زائد ہو، لیکن وہ زائد عبارت بیکار اور بے فائدہ نہ ہو، اس میں فائدہ ضرور ہو لیکن وہ اصل معنی سے کچھ الفاظ اس میں زیادہ ہوں۔